زندگی میں کام ہی پیسہ ہے، پیسے کی اہمیت ہے، پیسے آنے سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں اگر رب دے دے تو ہم راضی، اللہ نہ بھی دے تو بھی ہم راضی، اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے اگر اللہ دے دے، یہ نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بنا پر نہیں دیتا کہ کس کی کتنی محنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس سے کوئی لینے والا نہیں، اور جس سے لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستے کو اختیار کیا، علم حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وخفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایک جگہ پہ کسی گھر میں کسی جگہ پر اگر جمع ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا درس سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ یہ سب نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے سکینت نازل کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ ان کو اپنے پیروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ فرشتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور ان کی بہتر محفل سے ذکر کرتا ہے۔ ہم چونکہ سورہ کہف کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ کہف میں بات شروع ہوگی، جن قصوں سے شروع ہوگی وہ ان نوجوانوں کی بات ہے جن نوجوانوں نے اپنے معاشرے میں ہر طرح کی ٹیمپٹیشن ہوتے ہوئے، اپنے معاشرے میں ہر طرح کی برائیوں کو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہوئے صحیح راستے کو اختیار کیا۔ انہوں نے میجورٹی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اکثریت کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس غار کو اپنے لیے سکون کی جگہ سمجھا۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ قصہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار انسان کو یہ بات پسند کرنا کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی جیل میں چلا جائے، وہ قید میں بند ہو جائے، بنسبت اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اس لیے ہم نے بھی پوچھنا ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے فتنے کے دور میں ہمارا کیف کیا ہے؟ کیا ہمارا غار ہمارے وہ ایک دو چنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں؟ کیا وہ ہمارا اپنا گھر ہے؟ کیا وہ ہماری کوئی ادارہ ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو محفوظ، ان تمام فتنوں سے محفوظ سمجھتے ہیں؟ اور ہمارے اس کیف کی حیثیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے؟ بے شک وہ کیف پرانا سا ہو، پتھر ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اس غار کی ایک اہمیت تھی۔ اور ہماری بھی جو چھوٹی جگہ ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہم واقعی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہیں؟ کیا ہم اس معاشرے میں جب ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں تو کیا ہم واقعی آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس سے اپنی وفا دکھانے کے لیے؟ اور کیا یا ہم ایزیلی اپنے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہ بات کہنے کے لیے کہ معاشرہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی غار میں پھنس گئے تو آپ کے دماغ میں کیا چیزیں آئیں گی؟ کہ آپ کو اپنے گھر والے یاد آئیں گے؟ کہ آپ کو وہ سہولتیں یاد آئیں گی؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ اس بات کی تمنا کرتے کہ کاش میں یہ کام کر لیتا یا میں اپنے ساتھ لے آتا؟ آپ کا بیہیویئر کیا ہوگا؟ آپ کے لیے پریشانی کیا ہوگی؟ اور عام طور پہ انسان پریشان ہی ہوتا ہے اگر وہ کہیں پہ ایسے کیو وغیرہ میں پھنس جائے، غار وغیرہ میں پھنس جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ادھر سکون اور راحت کا ذریعہ بنا دیا کہ وہ سکون کی نیند سونے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار آپ کے لیے کسی ایسی چیز اور کسی ایسی جگہ کو جو لوگوں کے لیے شاید بہت ہی معمولی ہو، بہت ہی چھوٹی ہو، بہت ہی آرام دینا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں آرام
ڈال دیا ہو۔ اسی لیے جب سورہ طٰہٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کرتے تو ابو جہل اور باقی جو کفار تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے، بولتے کہ آپ کے لیے تو زندگی مشکل ہوگی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی مشکل نہیں تھی۔ انہوں نے بولا مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو بھی نمازوں کا ایک تحفہ دیا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے وہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، کیا وہ نماز آپ کے لیے میرے لیے ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پر صرف آپ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے؟ کیا وہ نماز آپ کے لیے صرف ایک فرض کی ادائیگی ہے؟ کیا وہ نماز آپ کے لیے صرف ایک عادت ہے؟ کیا چیز ہے وہ آپ کے لیے؟ کیا وہ ٹائم آپ کے لیے اس کے لیے آپ انتظار کرتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ ارحنی یا بلال، ہمیں اپنی اذان کے ذریعے سکون اور وہ خوشی اور راحت دیجیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ بات کے بارے میں دیکھیے ہم جب ایک فتنے کے دور میں ہوتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ دجال بھی انہی فتنوں کو لے کر آئے گا، ہم نے بات کی تھی، اور یہ جو فتنہ ہے سورہ کہف میں، اس میں یہی بات آئی کہ انسان کس طرح سے اس کے عقیدے کے اوپر امتحان آئے گا کہ وہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ اور یہ نوجوانوں کا جو فتنہ تھا یہ عقیدے کا فتنہ تھا، اس کی سٹوری اور اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر مال کا فتنہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس شاید کچھ نہیں ہے، دوسرے کے پاس ہے، اس کو عزت دی جا رہی ہے، مجھے بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، زندگی میں کام ہی پیسہ ہے، پیسے کی اہمیت ہے، پیسے آنے سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں اگر رب دے دے تو ہم راضی، اللہ نہ بھی دے تو بھی ہم راضی، اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے اگر اللہ دے دے، یہ نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بنا پر نہیں دیتا کہ کس کی کتنی محنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے اس سے کوئی لینے والا نہیں، اور جس سے لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اسی طرح سے علم کا فتنہ، علم کا امتحان کہ کون ہے جو علم کے اوپر عمل کرے گا۔ دجال آئے گا تو وہ انہی چیزوں کے اوپر، کیا وہ شہرت ہوگی، مال ہوگا، ویلتھ ہوگی، اور جو یہ بات انسان سمجھتا ہے، جس انسان نے چاہے دجال کے آنے سے پہلے یا دجال کے آنے کے بعد اس غلط فہمی کا اپنے آپ کو شکار رکھا کہ نہیں میں تو چل جاؤں، میں تو ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناٹ اے بگ ڈیل، تو سب سے زیادہ اسی کے پھنسنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت سیف سمجھتا ہے، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک منافق اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے، اور ایک مومن اپنے آپ کو، مفہوم بتا رہا ہوں کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ سے نفاق سے ڈرتا رہتا ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بولا کہ میں شاید منافق ہو گیا ہوں۔ میں نے کس بنا پر؟ اور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگ میں بیٹھا ہوتا ہوں، محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میرا ایمان الگ ہوتا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میرا ایک دنیا کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ احساس کیا کہ شاید رسول اللہ کی محفل میں میرا ایک رویہ الگ ہوتا ہے، باہر ایک رویہ الگ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولا کہ یہ والا معاملہ تو میرا بھی ہوتا ہے، چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو آپ کا ایک معمولی معاملہ ہے کہ آپ جب میری محفل میں بیٹھیں گے، میرے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور اگر آپ کا ایمان اسی طرح سے رہے تو پھر آسمان سے فرشتے اتریں آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، آپ کو شاباشی دینے کے لیے، اور یہی آپ کا میرا معاملہ ہے کہ آپ کا میرا ایمان اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اور آپ نے ہی اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ایمان کی اتار چڑھاؤ میں کب ہے جو آپ کو شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے پاور کا فتنہ، دجال پاور کا فتنہ لے کے آئے گا، جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، عہدہ ہوگا، اس کے پیچھے لوگ بھاگیں گے، اس کے پیچھے لوگ اس کے در کھڑے ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ مومن اپنی قیمت سستی نہ لگائے، مومن اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار نہ رہے، مومن اپنے آپ کو اس لیے نہ بازار میں ظاہر کر دے اس لیے کہ
لوگ اس کو وہ پسند اور چاہت دیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورۃ الکہف سے پہلے جب سورۃ الاسراء کے اندر ذکر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں, جس نے نہ تو کوئی پیدا کیا, جس نے نہ کوئی بیٹا پیدا کیا, نہ جس نے کس کا کوئی شریک ہے, اور وہ اس کی ملکیت میں بھی کسی کا شریک نہیں ہے. کسی کا میں آج ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ہمیں حیرانی ہوتی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ وہی بات بول رہا تھا کہ فلاں فلاں رب نہیں ہے. یہ بات اگر آپ بولتے ہو کہ فلاں فلاں کا نام لیا جائے تو رب نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا بھی رب ہے. اگر آپ مانتے ہو تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلقاً اللہ کو رب ماننا, لیکن دیکھا جائے تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام فلاں فلاں بھی رب ہے, کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس طرح کی باتیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو محفوظ رکھا ہوا ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پچھلی صورت کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں, تو سورہ کہف کو شروع کرتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, کیونکہ ہم ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیے سورہ کہف کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ یہ سورہ بات کر رہی ہے فتنوں کے بارے میں, امتحانات کے بارے میں, دجال کی فتنوں کے بارے میں. لیکن اس سورت کا سٹارٹ کیا ہو رہا ہے؟ پازیٹیوٹی کے ساتھ, پازیٹیوٹی کے ساتھ. سورہ فاتحہ, پوری قرآن کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ پازیٹیوٹی کے ساتھ, کہ آپ اس قرآن کو کھولیں گے اور الحمدللہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی ہی آئے گی. اسی لیے لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی تھی ان نوجوانوں کی, تو ان نوجوانوں کے بارے میں ہم تھوڑا ایک ہائی لائٹ دے دیں. آف کورس بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا, بیکاز دس از ناٹ این ایکیڈیمک سیشن. کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان نوجوانوں کا قصہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے صرف ایک قصہ ہے کہ کیا زبردست قصہ ہے, بڑا اچھا قصہ ہے, بڑا یونیک قصہ ہے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کچھ سبق سکھا رہے ہیں ہمیں. اور جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ عیسائیوں میں بھی کرسچن پرسپیکٹیو جو ہے, ان کی جو پرانی کتابیں ہیں اس میں جو سب سے پرانی جو ہمیں کتاب ملتی ہے وہ گریک زبان میں ملتی ہے, اور وہ بھی اس سے پہلے کی جو زبانیں ہیں وہ کھو گئی ہیں, لیکن ان میں بھی قصہ ملتا ہے ان نوجوانوں کا. اور جو 448 یا 450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کتابیں موجود ہیں اس میں ان ویکنگ آف دا سلیپرز, کہ وہ جو نوجوان جو سو گئے تھے ان کے اٹھنے کا قصہ بیان کیا گیا. اور یہ سٹوری بعد میں ارمائک اور سیراک میں جو ہے کم از کم 500 سال پہلے یا ہم سے یا کچھ ٹرانسلیٹ ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہ سٹوری بہت مشہور ہوئی, یہاں تک کہ عرب دنیا میں بھی لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا. اور بعد میں اس کے کئی ترجمے ہوئے, لیکن اس کو پہلی دفعہ جو استعمال ہوا وہ ایک جیکب بیرڈس ایک شخص تھا جس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, جو کہ آلموسٹ 550 سال پہلے کا ایک ذکر ہے. اور اس نے یہ بات بولی, وہ چرچ میں تھا, اس نے بولا کہ یہ جو نوجوان تھے یہ شہیدوں میں سے تھے, اور ان کے نام پر جو ہے یہ سینٹس تھے, ان کے نام پر جو ہے کچھ تقریبات, کچھ ایونٹس اور سیریمنیز کرنا ضروری تھی. ایسا فل پرزنر یہ ہے, فل سٹوری ہے جس کو میں آپ کو آف کورس اس کا خلاصہ کلام بتا دوں کہ وہ نوجوان وہ تھے جو ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پر گریک گاڈز کو مانا جاتا تھا. زوس ہو گیا, اپولو ہو گیا, اسی طرح سے ایفیسس ہو گیا, یہ سارے خداؤں کو مانتے تھے. تو ان کی سالانہ ایک تقریب ہوتی تھی, وہ سالانہ تقریب ہوتی تھی جس میں ہر کسی کو یہ بات لازم تھی کہ وہ اپنے لیڈر کو سپورٹ شو کرنے کے لیے ان خداؤں کو تسلیم کرے.
یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اس چیز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک بہت پولیٹیکلی ایک وہ تھا کہ اگر آپ نے سیاست میں آنا ہے، آج بھی سیاست میں ہے کہ آپ نے آنا ہے تو بابا بلے شاہ کے مزار پر حاضری ہوگی، آپ نے فلاں فلاں کی جو چیزیں ہیں اس کو ماننا ہے۔ شاید آپ اور ہم لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، لیکن اگر آپ سیاست کی گیم میں آئے نا تو آپ کو بڑا پتہ چلے کہ میں نے ایسے ایسے مواحد خاندانوں سے لوگوں کو چادریں چڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کریں تو ان کو کوئی وہ کرسی نہ دے۔ تو یہ ایک طاقت کا ایک زور تھا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ بات تسلیم کرنے کی۔ یہ نوجوان جو تھے، ان کی نمبر کیا ہے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کی گنتی کیا تھی، یہ ابھی ہمارے لیے سوال نہیں، انشاءاللہ آگے قرآن میں آئے گا تو خود ہی اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور انہوں نے ان کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے بولا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو انہوں نے جب یہ نوجوانوں نے یہ بات کہی تو وہ جو بادشاہ تھا، اس کی جو آرمی تھی، انہوں نے اس کو ظاہری بات ہے جیل میں بند کر دیا، اور جیل میں بند کرنے کے بعد آج وہ جو جگہ ہے وہ ٹرکی کے آس پاس موجود ہے، اور وہ آپ اگر جائیں ٹرکی میں تو سٹی آف ایفیسس اگر جگہ ہے تو وہاں پر بھی وہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو بند کر دیا، لیکن وہ نوجوان کہیں سے بھاگ گئے، نکل گئے، بھاگے، اور ان کے پیچھے سولجرز بھاگے۔ تو انہوں نے ایک پناہ لی ایک غار میں۔ جب غار میں پناہ لی تو مختلف قصے ہیں کہ وہ جا کے سو گئے، تو جب غار میں جب سولجرز نے دیکھا تو پتھر رکھ دیے تو ان کو بولا کہ اسی کے اندر دفن کر دیا ہے۔ لیکن کچھ سالوں بعد جب کوئی ایک فارمر آیا، کسان آیا، اس نے پتھر استعمال کرنے کی کوشش کی، اس نے دیکھا تو اندر کچھ لوگ سو رہے تھے، اس کو نہیں پتہ تھا کہ، لیکن جب کپڑے دیکھے تو ان کو پتہ چل گیا پچھلی کنگڈم، پچھلی بادشاہت کے لباس کا ایک جو طریقہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمیں اس زمانے میں جب یہ لوگ اٹھائے گئے تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو اٹھائے گا یا جسم کو اٹھائے گا؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیلکولیشن کے حساب سے یہ اسی وقت اٹھے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات لوگوں تک عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بیچ میں اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ یا جسم اٹھے گا یا خالی روح اٹھے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کو اٹھائے گا، آپ کی اور میری روح ہے، لیکن جس گناہوں کو کیا ہے وہ جسموں سے کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، جو چیز کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی جسموں کے ذریعے قیامت کے دن ان کو بلوائے گا۔ اور اسی لیے جب انہوں نے دیکھا تو ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ڈیکیڈس، آج اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں دقیانوس کے نام پر، کہ نہایت ہی بیوقوف انسان اور گرا ہوا انسان۔ تو ڈیکیڈس کے نام سے دقیانوس نکلا ہے۔ جیسے آپ کے کراچی میں انگریز آئے تو انہوں نے بولا کہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ایک ایسی جگہ بنا دے جہاں پہ یہ اپنی کشتیاں لگا دیں، تو اس کو کہا انہوں نے نیٹو جیٹی۔ تو ہمارے لوکل لوگوں کی زبان پہ بھاری تھا تو وہ نٹی جٹی ہو گیا، وہ نیٹو جیٹی سے نٹی جٹی ہو گیا۔ تو وہ نٹی جٹی نہیں ہے، وہ نیٹو جیٹی ہے۔ گورے رکھے گئے تھے کہ نیٹو لوگوں کے لیے جیٹی کی جگہ بنائیے تاکہ وہاں سے اپنی کشتیاں باندھ سکیں، تو وہ جا کے نٹی جٹی ہو گیا۔ تو اس لیے ڈیکیڈس بھی دقیانوس کہلانے لگا۔ اسی لیے وہ جب نوجوان چلے گئے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلا دیا۔ اب یہ بات کرسچن سورسز کے اندر، ظاہری بات ہے کرسچن سورسز ہمارے لیے وہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات قصہ اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی قوموں کے قصے ہمیں نہیں بتائے۔ کبھی بیٹھ کے سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی تاریخ اگر آج کی ریسرچ کی حساب سے ملتی ہے تو لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے نہیں ہے۔ کتنی قومیں آئیں، کتنی قومیں چلے گئیں، کتنی قوموں کے پاس کتنی طاقت تھی، کیا چیز تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آندھیاں چلائیں، زمینوں پہ نشان مٹا دیے، کچھ کے تو نشان ملتے بھی نہیں، کچھ کو پانی میں ڈبا دیا۔ اگر آپ آج دیکھیے کتنے سارے کنسپیریسی ویڈیوز ہیں کہ پیرامڈس پانی کے اندر بھی ملتے ہیں، پیرامڈس فارمیشن اس طرح سے بھی ہے، پیرامڈس کے اوپر عجیب عجیب جو کیلیگرافی بنی ہوئی ہے یا کاونگز بنی ہوئی ہیں، وہ آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اتنا 100% کارونگ کیسے کر سکتے ہیں جب تک آج بھی وہ آج کے انسٹرومنٹس کے حساب سے وہ چیز پاسبل نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا، ان کو کیا دیا، ان کے پاس کیا ٹیکنالوجی تھی۔ یہ ہم سمجھیں کہ آج ہم بہت زیادہ علم والے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔